تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فکروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین کی کوئی چیز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر آدمی اس کے نظم کے لحاظ سے اس کو دیکھے تو بس وہی فرق واقع ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے مرمر کے پتھروں کے ڈھیر دیکھ لیے یا تاج محل دیکھ لیے، یعنی یہ فرق واقع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں حضرات، اس کے بعد تدبر قرآن کے مبادی میں ہم نظم کلام کے عنوان سے ایک پوری بحث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 8واں موضوع ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 10 چیزوں کو متعین کر کے یہ ساری بحث کی گئی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ 2 باقی رہ گئیں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ عام طور پر قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے کہ پوری سورہ کو ایک وحدت سمجھ کر اس کا مطالعہ کرنے کی بجائے الگ الگ آیات موضوع بحث بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک آیت کو کہیں سے اٹھایا، اس سورہ میں اس کا کیا موقع ہے، کیا مقام ہے، اس کو پیش نظر رکھے بغیر اس کے ایک معنی متعین کر دیا، اس سے ایک حکم نکال لیا۔ گویا قرآن مجید بہت سے لوگوں کے نزدیک منتشر اقوال کا مجموعہ ہے، یعنی بہت سی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، وہ کہی گئی ہیں اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ اقوال زرین کی ایک کتاب ترتیب دے دیں، یعنی اس میں اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھی باتیں ہوں گی، لیکن ان کے مابین کوئی نظم و ربط نہیں ہوگا۔ یہ مشکل کیوں پیش آئی ہے، یہ تو قرآن مجید کی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے بہت حد تک میں بیان کر چکا ہوں۔ یعنی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایسا طریقہ اختیار کر لیا گیا تھا جو بہت مشکل تھا، اس کی وجہ صرف عربی زبان کا خاص اسلوب ہے۔ یعنی جیسے ہی آدمی اس زبان کا بہت اچھا عالم ہو جاتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، تو وہی چیز جو دوسروں کے لیے اجنبی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک بالکل سادہ حقیقت بن جاتی ہے۔ اس چیز میں اچھی مہارت نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کو منتشر آیات کی صورت میں لوگ پڑھتے ہیں، ان سے احکام کا استنباط کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر مسالک قائم ہوتے ہیں، یعنی کوئی معمولی درجے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ میں ایک سادہ مثال اس کی آپ کو دیتا ہوں، بہت سادہ مثال ہے، اور کسی بھی تفسیر میں آپ نکال کے اس کو کسی بھی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ مخاطبین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ بحث جاری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جنات اور شیاطین مختلف چیزیں الہام کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بحث کو کئی جگہ اٹھایا ہے اور اس کا مختلف انداز سے جواب دیا ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کسی شیطان کی دراندازی کا کیا سوال اور کسی جن کی دراندازی کا کیا سوال، یہ تو جب آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ میں منتقل کرتے ہیں، وہاں سے جبریل امین لیتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اس سارے عرصے کے دوران میں لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ گویا نظم کلام ہے۔ اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے۔ اب اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا، یہ اور بات ہے۔
آپ اس کو وہاں سے نکال دیں اور صرف اس آیت کو لے لیں. انہوں نے کہا اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لہذا یہ آیت قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگانے کا حکم دے رہی ہے. یعنی اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کیسا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک خاص سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے کہ قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگانا یا نہیں لگانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس آیت کے تحت جیسے ہی آپ تفسیریں کھولتے ہیں، موضوع کتنا غیر معمولی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے جنوں کا الہام ہونے یا خدا کے کلام کے ہونے کا مسئلہ زیر بحث ہے. اور جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اچھا وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا، اچھا یام والی عورت ہاتھ لگا سکتی ہے نہیں لگا سکتی، اچھا جنابت کے غسل کے نتیجے میں آدمی کے روح کیا چیزیں عائد ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پورا کا پورا فقہی قانون ہے جو اس آیت کے تحت بیان ہوتا ہے، در حالانکہ آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آیت سرے سے اس مسئلے ہی سے متعلق نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کئی مواقع پر ہوا ہے. میں نے اس کی ایک بڑی سادہ مثال آپ کے سامنے رکھ دی، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ یہ مسائل پیش آئیں گے جب ہم آگے دین کا مطالعہ کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا متعین نظم کلام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ اقوال ہیں، کچھ منتشر آیات ہیں، کچھ جملے ہیں جن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے تو وہ لکھ کے کچھ اور جملے اس میں جمع کر دیتے ہیں. ایسی ضرورت نہیں ہے. 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے. یعنی ایک موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر سورہ گفتگو کرتی ہے اور ایک جگہ سے بات شروع کرتی ہے اور ایک جگہ پہنچاتی ہے، جیسے کہ کسی بھی کلام کو ہونا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ اور متفرق ہدایات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک موضوع ہے اور اس کی تمام آیتیں نہایت حکیمانہ ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں. یعنی ہر سورہ کا ایک موضوع ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو وہ زیر بحث لا رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کے وہ شروع ہوگی، اسی کے لحاظ سے اس کے مضمون کا ارتقاء ہوگا، وہ ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل سے گزرے گی اور اسی کے لحاظ سے وہ ایک خاتمے پر پہنچ جائے گی. یعنی اس نظم کلام کا رشتہ اگر آپ نے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو مسئلہ قرآن مجید کی حقانیت کا زیر بحث ہوگا اور آپ اس سے وضو کے احکام استنباط کر رہے ہوں گے. یعنی یہ نتیجہ نکلے گا. سورہ کے اس موضوع کو سامنے رکھ کر جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس موضوع کو جب آدمی سمجھ لیتا ہے، اچھی طرح تدبر کر کے غور کر کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک جا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ ایک نئی چیز ہے جو سامنے آتی ہے آدمی. آپ سورہ بقرہ کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی سورہ ہے، یعنی کم و بیش قرآن مجید میں جو لوگوں نے پاروں کی تقسیم کر ڈالی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے 2.5 پاروں پر مشتمل ہے کم و بیش، لیکن پوری کی پوری سورہ ایک نہایت حسین وحدت ہے. یعنی میں جب اس کو پڑھاؤں گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے پوری سورہ کو 5 یا 7 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. 5-7 جملوں میں آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری سورہ کیا ہے، واضح ہو جاتا ہے. اب آپ سورہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ بھی اس سے ہٹ کے ہو. یعنی ایک پورا کا پورا موضوع ہے جو نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ خاتمے تک پہنچتا ہے. اس نظم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ قرآن مجید کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے اور وہ ایک موضوع رکھتی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لائف کے قسم کی ایک چیز ہے. یعنی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے قرآن مجید کی ایک سورہ میں نظم کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کر لیا یا ہم نے الگ الگ آیتوں کو دیکھ لیا تو اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ یہ کوئی علمی لطائف قسم کی چیز ہے جس سے کچھ لوگ حظ اٹھا لیتے ہیں. اس سے دین میں، دین کے احکام میں، قرآن کی حکمت میں، اس کے فہم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں. یعنی یہ ایک عمومی خیال ہے. ہمارے نزدیک تو اس کی اصل قدر و قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہو سکتی ہے. یعنی اگر نظم کا رشتہ ہاتھ میں نہیں آیا
تو قرآن مجید کا جو حکیمانہ کلام ہے، جو اس کی ترتیب ہے، جن چیزوں پر وہ اپنے نظم سے دلالت کر رہا ہے، جو بنیادی مقصد کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ تو سب اوجھل ہو جائے گا نگاہوں سے، پھر تو منتشر اقوال رہ جائیں گے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن پڑھے گا، وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ مفرد احکام، منفرد احکام اور مفرد قسم کی ہدایات ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی کلام کو اس کے نظم سے الگ کر دیں اور اس کے ہر جملے کو الگ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت سی منفرد ہدایات، بہت سی ایسے احکام مل جائیں گے، یا کچھ ہدایت بھی مل جائے گی اس کے نتیجے میں۔ اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی قدر و قیمت ہے۔ یعنی ایک اعلیٰ کلام ہے، آپ نے ایک خط لکھا ہے، کسی نے اس کے نظم کو درم برم کر دیا، فقرہ الگ کر دیا، اس میں بھی بڑی قیمتی باتیں ہوں گی، لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں۔ علم طب میں، میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک کتاب ہوتی ہے مفردات کی کتاب، جس میں الگ الگ ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا، یہ آپ پئیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور یہ نقصان ہو جائے گا، ایک ہر چیز الگ الگ ہے۔ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں، اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیا اثر نسخہ ترتیب دے دے، بڑا فرق واقع ہو جائے گا اس میں۔ یعنی آپ نے معلوم کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ جو جمال گوٹا ہے نا، اس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ جو ریون اسارہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ است خدوس ہے اس کا یہ فائدہ ہے۔ آپ نے بھی سنے ہیں ہماری یونانی دعاؤں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ ہمدرد کے جو دواخانے کی دوائیں ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی مشہور دعا ہے ان کی جو گلے کو صاف کرتے، لوک سپستان، دیکھا آپ نے؟ جی اب وہ ہے کیا؟ لسوڑے کی چٹنی، یعنی لسوڑے کی چٹنی، لوک چٹنی، اور سپستان لسوڑا۔ تو آپ معلوم کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا چیز ہوگی، آسمانی چیز ہے لوک سپستان۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے لسوڑا بتا دیا کہ لسوڑے میں یہ فائدے ہیں، اس میں بھی فائدے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب لسوڑے کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر 2-3 اجزاء سے ایک حاذق طبیب ایک نسخہ ترتیب دیتا ہے تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی انہوں نے بات سمجھانے کے لیے۔ دوسری مثال اور بھی خوبصورت ہے، لکھتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پتھر تاج محل میں لگا ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں استعمال ہوا، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس میں سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے اس زمانے کا وہ کسی اور عمارت میں استعمال نہیں ہوا، اینٹ استعمال کی گئی ہے وہ کسی اور عمارت میں استعمال نہیں ہوئی، ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا۔ یہ وہ مسالہ نہیں ہے جو آپ کھانے میں ڈالتے ہیں، یعنی یہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہے۔ یہ مسالہ جو ہے، یہ مثال کے طور پر ایک مصنف کتاب لکھے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کے لیے میں نے مسالہ جمع کر لیا ہے، مطلب وہ سارا مواد جمع کر لیا ہے جس کو اب مجھے ترتیب دینا ہے۔ تو یہ بڑے وسیع معنی لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فکروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین کی کوئی چیز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر آدمی اس کے نظم کے لحاظ سے اس کو دیکھے تو بس وہی فرق واقع ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے مرمر کے پتھروں کے ڈھیر دیکھ لیے یا تاج محل دیکھ لیے، یعنی یہ فرق واقع ہوگا۔ جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اسی طرح بس اوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں، لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے۔
جو شخص دین کی حکمت کو سمجھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو، یعنی اسے معلوم ہو کہ ایک چھوٹی سی نیکی اصل میں کہاں تک جا رہی ہے اور ایک معمولی سی برائی اصل میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ دق کا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد کو دق کا مقدمہ جائش قرار دے۔ یعنی اگر آدمی یہ نہ سمجھتا ہو تو ممکن ہے کہ ایک بڑی بیماری کو چھوٹی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرنا شروع کر دے اور ایک چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری سمجھ کر اس کے در پہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کی یہ حکمت، یعنی قرآن مجید یہ حکمت آپ کو بتائے گا کیا چیز کہاں رکھی جائے، کس جگہ اس کو پلیس کیا جائے، کس چیز کی کیا مقام ہے، اس کو کیا اہمیت دی جائے، یہ چیز جو ہے یہ مفرد احکام سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ تو اس ترتیب سے سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورہ کے اندر ان آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ابھی جو میں نے چند مثالیں دی تھیں پچھلے بحث میں بالکل ٹھیک صادق آتی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ کے رسولوں کی ایک مخصوص سنت ہے، اس کے تحت وہ مبعوث ہوتے ہیں، جب وہ مبعوث ہوتے ہیں تو ایک مراحل کی دنیا ہے جو گزرتی ہے، اس کے بعد وہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ سناتے ہیں، یہ بات قرآن مجید میں ایسے کہیں نہیں بیان ہوئی۔ یعنی یہ اصل میں اس کے نظم کلام ہی سے پوری کی پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات قرآن مجید کے پورے فہم پر پڑتے ہیں، اور اگر آدمی اس کو نہ سمجھتا ہو تو اجزاء میں آیتیں ہیں تو کہیں لکھا ہوگا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا تو آپ اس کے در پہ ہو جائیں گے، یا کہیں یہ لکھا ہوگا کہ کفر کے ائمہ کو قتل کر دو تو آپ اس کے در پہ ہو جائیں گے، تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح قرآن نے مختلف صورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی و انفسی، آفاقی کا مطلب ہے یعنی اس کائنات کو سامنے رکھ کر، انفس کا مطلب ہے انسان کے وجود کے اندر کی شہادتوں کو سامنے رکھ کے، یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اپنے مقدمات پر جو دلائل دیتا ہے وہ ہماری اصطلاح میں جو منطقی دلائل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اس کا استدلال آفاق سے ہوتا ہے، انفس سے ہوتا ہے، یہ فطری استدلال ہے۔ منطقی استدلال تو ایک بیرو استدلال ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو کبھی باہر لے جاتا ہے، کبھی آپ کے اندر لاتا ہے، اور کبھی انسانی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو عام طور پر اس کے دلائل آفاقی، انفسی اور تاریخی ہوتے ہیں۔ یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اس سورہ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت جامع، مدلل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے۔ یعنی اگر وہ اس کو اس کی ترتیب سے سمجھے گا تو تبھی استدلال واضح ہوگا، آرگومنٹ کیسے چل رہا ہے، قرآن مجید کیسے اپنے مقدمات کو ثابت کرتا جا رہا ہے، یہ واضح ہوگا اس کے نتیجے میں۔ لیکن اس حکمت سے، اس کے برعکس جو شخص اس ترتیب سے بے خبر ہو وہ اجزاء سے تو اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس حکمت سے وہ بالکل محروم رہتا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی۔ یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی مولانا امین حسن نے سیاسی اور اجتماعی پہلو سے نظم کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے۔ یعنی یہ تو ہے قرآن کے فہم کے لحاظ سے، ایک اور پہلو بھی ہے جس لحاظ سے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتین کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یعنی قرآن ہی وہ رسی ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی۔ قرآن مجید کو یہ کہا گیا ہے خود قرآن میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ امت اگر ایک امت بنے گی یا اس کی شیرازہ بندی ہوگی، یہ ایک وحدت میں آئے گی، تو اس وحدت کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑے گی تو یہ ایک امت ہے، نہیں پکڑے گی تو کچھ نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتین کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور متفرق نہ ہوں۔ یہ ہے نا قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ برپا نہ کرو۔ اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں، یعنی یہ رسی جو ہے یہ ایسے تو نہیں میز پر رکھی ہوئی آپ نے پکڑ لینا، اس کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہوگا ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ہمارے درمیان افتراق اور انتشار نہ پیدا ہونے پائے۔
اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں ہم ان کے فیصلے کے لیے رجوع قرآن کی طرف کریں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود قرآن کے بارے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں، یعنی آیت ایک ہوگی، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے۔ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ میری کتاب برہان میں ایک ہمارے زمانے کے مشہور مذہبی رہنما کے ساتھ ایک بحث ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت کے 80 مطلب ہو سکتے، تو میں نے اس کے اوپر تنقید کی۔ تو اس کے بعد جو آیت زیر بحث تھی، جس حوالے سے بحث چھڑ گئی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ 80 مطلب ہوتے ہیں تو یہ کوئی متناقض ہوتے ہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ جو آیت زیر بحث ہے اس کے جو 20 مطلب تفسیر رازی میں لکھے ہوئے ہیں وہ ذرا میں لکھ دیتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متفق ہوتے ہیں۔ یعنی متناقض باتیں، ایک بات ایک ہے، دوسری بات دوسری ہے، تیسری بات تیسری ہے، چوتھی بات چوتھی ہے، یہ صورتحال ہے۔ صحابہ کرام کے بہت جزوی پہلوؤں سے پاس، یعنی کوئی دین کی مجموعی حکمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، بعض جزوی معاملات وہ تو انسانی معاملات میں ہو گئی، لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی امت بن جائے، ایک نیا فرقہ بن جائے، ایک نیا گروہ بن جائے، یہ اختلاف نہیں۔ چھوٹے موٹے اختلافات تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں۔ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں، لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ یعنی ایک آیت کے نیچے 15 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں، تو اب کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون سی بات صحیح ہے؟ کسی کلام کی تعویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بالکل کامن سینس کی بات۔ اگر آپ کے لکھے ہوئے ایک خط کو، آپ کی لکھی ہوئی ایک تحریر کو ہم جملے جملے کر دیں تو ہر جملے کے 10 معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کو ایک مربوط تحریر میں رکھا جائے گا اور اس کے لحاظ سے اسے پڑھا جائے گا تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا، یعنی فیصلہ کرنے والی چیز ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اختلاف بھی پیدا ہوا اس نے اپنا مستقل علم گاڑ دیا، یعنی اختلاف پیدا ہو گیا، اب چونکہ اختلاف کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، قرآن مجید کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ منتشر اقوال کا مجموعہ ہے، تو اب کیسے دور کیا جائے؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کیے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، دوسرا کو اور معنی بیان کر رہا ہے، تو کیسے بتایا جائے کس کی بات ٹھیک ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے نا۔ یعنی میں نے آپ کو اگر اس آیت کے بارے میں ایک دوسری بات بتائی تو اس نظم کے اندر رکھ کر بتائی کہ دیکھیے سیاق کلام یہ ہے، بات یہ چلی آ رہی ہے، اس میں یہ جملہ آیا ہے۔ ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات، ہماری فقہ کے، یہ جو ہمارا قانون ہے مسلمانوں کا، ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے۔ اگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی۔ فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ، فقہی اختلافات میں یہ ہے نا کہ چلیے جی آپ نے کہا رفع یدین کر لیں، کسی نے کہا نہیں کریں، اتنی بات ہے، تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے، گمراہیوں کا ہے۔ ضلالت کا مطلب گمراہی۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے، یعنی ایسے تو نہیں کوئی فرقہ کھڑا ہو سکتا، وہ یہ کہیں گے جی قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی۔ ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دی۔ ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ معنی پہنانے چاہیں تو بہت سے معنی پہنا سکتے ہیں، جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصور اس قول کا کہنے والا کبھی نہیں کر سکتا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہاں بہت سی ایسی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ذرا تکلیف کر کے یہ دیکھ لے کہ آیت کس موقع و محل کی ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا،
ان کے نزدیک نظم اور موقع و محل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری قدر و قیمت کا پہلو نظم کا یہ ہے کہ اس کے بغیر امت میں وحدت نہیں پیدا کی جا سکتی، اختلافات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں تو قرآن نے، جیسے کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے دین کا صحیح تصور کے مباحث میں، قرآن نے اپنے نزول کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ سنا دے۔ خدا کی آخری کتاب ہے، تو اگر یہ بات نہ مانی جائے تو قرآن اپنے مقصد سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتا جو اس نے کرنا ہے۔ اس سے واضح ہے، یہ استاد امام کے اقتباسات ہیں جن میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا، اس میں چونکہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے تو میں نے انہی کی زبان میں اس کو نقل کر دیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو برہان قاطع بناتی ہے، یعنی ایک قطعی دلیل بناتی ہے جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو ایک برہان قاطع بناتی اور تعویل کے تمام اختلافات ختم کر کے امام فرائی کے الفاظ میں القرآن لا یحتمل الا تعویلا واحدا، یعنی یہ امام فرائی کا مشہور جملہ ہے جو ان کے رسائل میں انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی ایک ہی تعویل ہو سکتی ہے، یعنی اس کو بطور اصول بیان کر کے اس کے دلائل دیے انہوں نے۔ امام فرائی کے الفاظ میں القرآن لا یحتمل الا تعویلا واحدا کی حقیقت اس سے متعلق ثابت کر دیتی ہے وہ تنہا نظم ہے، وہ نظم ہی ہے، یعنی یہ بات کہ قرآن کی ایک آیت کے کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتے، اس چیز کو اگر آپ ثابت کریں گے تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ سیاق و سباق، نظم اس کا۔ استاد امام اپنی تفسیر تدبر و قرآن کے بارے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں، میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے، اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے، یعنی یہ واحد تفسیر ہے پوری تفسیری تاریخ میں کوئی اور تفسیر بھی ایسی نہیں ہے، واحد تفسیر ہے جس میں مصنف یہ کہتا ہے کہ اس آیت کی یہی معنی، اور اگر کسی جگہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکا تو پھر کیا کہتا ہے کہ اس میں یہ دو احتمالات ہیں، میں فیصلہ نہیں کر سکا لیکن آپ پر چھوڑ رہا ہوں، فیصلہ کریں اس کا۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے بعض جگہوں کے اوپر، وہ چند مقامات ہیں کہ میں واضح نہیں کر سکا، یعنی مجھ پر بھی واضح نہیں ہو سکی یہ بات، اب دوسرے لوگوں کے لیے یہ میدان کھلا ہوا ہے، وہ غور کریں اور اس کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھے گا کہ یہ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ تفہیم القرآن اٹھائیے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ یہ بیان کریں گے کہ اس آیت کے 3 معنی ہیں اور تینوں ہی مراد ہیں، اس کے 5 معنی اور پانچوں ہی مراد ہیں، تو یہ تدبر قرآن میں آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے، اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی جیسے ہی آپ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر مختلف وادیوں میں گردش نہیں کی جا سکتی، یعنی یا تو آپ یہ کہہ کے کوئی اور بات کریں گے کہ میں نظم کو نہیں مانتا، اور یا پھر آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اس سیاق و سباق میں دوسری بات کہنی ممکن نہیں رہتی۔ صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے، یہ منقع ہے، وہ منقع نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا، یعنی ایسی باتیں ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ کیسے قرآن مجید تو مختلف برسوں پر پھیلا ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، وہ پکڑ لے گی سورہ آپ کو، یعنی آپ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گی اور یہ کہیں کہ نہیں ادھر آئیے، یعنی بات ادھر جا رہی ہے، ورنہ کلام ایسے معلوم ہوگا جیسے آپ کیا سے اڑ رہا ہے، یعنی وہ قابو میں نہیں آئے گا۔ آپ اپنی بات اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو قبول کرنے سے ابا کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو کتاب کے طور پر پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر باطل ہر جگہ سے آئے گا، پھر تو کوئی روکنے والی چیز نہیں۔
روکنے والی چیز جو ہے نا، جی فرمائیے. یہ نظم کلام اگر اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو بالکل لگتا ہے کہ ہے امپورٹنٹ، تو پچھلی 12-13 صدیوں میں اتنی بڑی بات کو نظر انداز کیسے کیا گیا ہے؟ 12-13 صدیوں کے بزرگ ملیں گے، ان سے پوچھیں گے. فی الحال تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر اہم بات ہے تو دلیل کی بنیاد پر اس کو قبول کیجیے. قرآن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پر اس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنے مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی اگر قرآن کی سورہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ محض اقوال کا مجموعہ ہے اور اس کے اوپر تبرک کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی ہے، تو پھر قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 2 آیتیں بنا لاؤ، کہنا چاہیے تھا نا. یہ نہیں کہا اس نے. جب چیلنج دیا تو کہا ہے کہ 1 سورہ 10 صورتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک متعین چیز ہے جس کو وہ پیش کر رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جو کچھ اپنے اپنے بندے پر نازل کیا اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور خدا کو چھوڑ کر اس کے لیے اپنے سب حمایتی بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. دوسری جگہ کہا ہے ہم یقولون افطرا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو پھر تم بھی ایسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو انہیں بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. مدرسہ فراہی کے ائمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے، یعنی واضح کر دیا ہے، بالکل متعین ہو کے سامنے. ایک تو یہ نا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ قرآن میں نظم ہے، تو زمین کے اوپر اس حقیقت کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیے ایسے ہے.